آئیے اب اس مختصر سے تعارف کے بعد میں سب سے پہلے آپ کے بیچ میں جناب مولانا محمد ذیشان فیضی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور خوف و رجا کے عنوان پر آپ کے سامنے اپنی بات پیش کریں. جناب مولانا محمد ذیشان فیضی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اسٹیج پر بیٹھے معزز علماء اکرام، بچوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا اور آپ کا پالن ہار ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوں عموماً اور خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. ہم نمازوں میں جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھتے ہیں. ایک دو دعا چھوڑنے کے بعد سب سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. یہاں پر کتنے لوگ ہیں سورہ فاتحہ کے بغیر تو نمازی نہیں؟ بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی بھی نماز نہیں. ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اسی طرح تو پڑھتے ہیں. اس کا مزہ، اس کا لطف ہم لے نہیں پاتے. نیت باندھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کام کر مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے. جب تک کہ ہم اس کے مفہوم کو نہیں جانیں گے، اس کے مطلب کو نہیں سمجھیں گے، ہمیں نماز میں مزہ ہی نہیں آئے گا. آئیے سب سے پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ابھی سب لوگ اپنے دماغ میں بول لیجئے الحمدللہ رب العالمین. مزہ نہیں آ رہا ہے.
کیونکہ مطلب ہی نہیں معلوم. اور میرے بتانے کے بعد پھر سے آپ بولیے گا الحمدللہ رب العالمین, تب دیکھیے گا کتنا مزہ آئے گا. اس کا سیدھا سا مفہوم کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اللہ کے لیے. اب اس کے دو جز ہیں. سب سے پہلا جز کیا ہے؟ الحمدللہ, ساری تعریف اللہ کے لیے. پتہ کیا چلا کہ تعریف صرف اللہ کی کرنی چاہیے, صرف اللہ کی. آج اگر ہماری مصیبت کے وقت کوئی 10 20 50 ہزار لاکھ 2 لاکھ کی مدد کر دے, ہم زندگی بھر اس کی تسبیح گنتے ہیں. ابے یار فلاں صاحب کو غلط مت بولو یار, بڑے اچھے آدمی ہیں, بڑے نیک آدمی ہیں, ہماری مدد کرا تھا اس نے. اس کے خلاف ایک بھی لفظ سننا گوارا نہیں کرتا. تو اللہ رب العالمین کے کتنے زیادہ ہمارے اوپر احسان ہیں, سوچنے پہ آ جاؤ تو دماغ خراب ہو جائے. سب سے پہلے ٹکڑا الحمدللہ, ساری تعریف اللہ کے لیے. اب دیکھیے اس کو, ساری تعریف اللہ کے لیے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اے مسلمانوں, دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں سارے کے سارے درختوں کو تم پین بنا لو. دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر ہیں سارے کے سارے سمندروں کو تم سیاہی بنا لو. سارے کے سارے درختوں کو تم نے پین بنا لیا, سارے کے سارے سمندروں کی تم نے سیاہی بنا لیا, اور جاؤ ایک کونے میں جا کر کے بیٹھ جاؤ, دروازہ بند کر لو, اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرو کہ اللہ کے ہمارے اوپر کتنے زیادہ احسان ہیں. قلم ختم ہو جائیں گے, سیاہی ختم ہو جائے گی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی تعریف کو, اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اتنے زیادہ احسان ہے اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر. اب سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ, ساری تعریف اللہ کے لیے. اور کھولتا ہوں, اللہ نے ہمیں بنایا, صرف اپنے اوپر آدمی غور کر لے, زیادہ دور نہ جائے, زیادہ دور نہ جائے, صرف اپنے ہی جسم میں غور کر لے آدمی. اللہ نے ہمیں بنایا, سب سے پہلے ہاتھ کو لے لو. ہاتھ بنایا, ہاتھ کو کتنے حصوں میں بانٹ دیا؟ ایک یہ حصہ بائسیپ کا, اسی ہاتھ میں کوہنی بنا دی. پھر اس کے نیچے آئیے کلائی کا حصہ, پھر اس کے نیچے آئیے گدیلی, پھر اسی میں انگلیاں. اور تعجب کی بات تو یہ ہے, اس وقت جو دنیا کے اندر انسانوں کی تعداد ہے اربوں میں ہے, اللہ نے ہمارے پور بھی بنائے. پور, فنگر پرنٹ, جب تک فنگر نہیں دکھاؤ گے کچھ نہیں ہونے والا, موبائل تک نہیں کھلتا ہے. اربوں میں تعداد ہے انسانوں کی. اللہ اکبر, اللہ نے سب کے فنگر پرنٹ الگ الگ طریقے سے بنائے. اتنا چھوڑیے آپ, اور آگے بڑھیے. آنکھوں کا لینس, جب تک کہ چہرہ نہیں دکھائیں گے موبائل کا لاک نہیں کھلے گا. اس ٹائم اربوں میں تعداد ہے, پچھلے کتنے گئے, آگے کتنے آنے والے ہیں, قیامت کب آئے گی کچھ نہیں پتا. فور کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے لینس جو ہیں وہ بھی سب کے الگ الگ بنائے. اور آگے بڑھو, قبر کے اندر دفنا دیا گیا, ساری کی ساری ہڈیاں گل گئی, گوشت گل گیا, بال سڑ گئے, کچھ نہیں بچا, صرف ریڑھ کی ہڈی بچی, صرف ریڑھ کی ہڈی. کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے تم کو زندہ کرے گا دوبارہ. شناخت اسی ریڑھ کی ہڈی سے ہوگی, سب کی ریڑھ کی ہڈی الگ الگ ہے. اب بولو الحمدللہ. مزہ آیا؟ مزہ آیا؟ بس اتنا کافی ہے, ٹائم بہت کم ملا. اب آگے بڑھیے.
رب العالمین جو تمام جہان کی پرورش کرنے والا ہے، تمام جہان کو پالنے والا ہے۔ اب اس کو دیکھیے، اصل میں آج ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو گیا ہے، بڑا کمزور ہے۔ آج آدمی اسی پر تو بڑا خوش رہ رہا ہے، کاروبار بند ہے، یہ بند ہے، وہ بند ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، بڑا خوش رہ رہا ہے۔ یہ آدمی آج اپنی پریشانی سے کم پریشان ہے، دوسرے کی خوشی سے زیادہ پریشان ہے۔ اللہ کو اصل حقیقی معلوم اس نے رب سمجھا ہی نہیں ہے۔ ارے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کوشش کرنا اپنا کام، روزی دینا اس کا کام۔ کوشش ہم کر رہے ہیں، قسمت میں کامیابی لکھی ہے نہیں لکھی اللہ جانے، کوشش کرنا اپنا کام، ترقی دینا اللہ کا کام۔ ویل مچھلی جانتے ہیں 40 ٹن دن بھر میں، ایک دن میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے، دماغ ہل جائے گا آپ کا۔ اور 1 ٹن 10 کنٹل ہوتا ہے، یعنی 400 کنٹل 400 کنٹل ایک ویل مچھلی گوشت کھاتی ہے۔ آپ تصور کریے جب سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کو اللہ سبحانہ وتعالی 400 کنٹل گوشت کھلا رہا ہے تو ہمیں کھلانے میں کیا دقت ہے؟ ہمارا ایمان بک چکا ہے، ایمان خراب ہو گیا ہے۔ اللہ کو رب ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ انسانوں کو پیدا کرنے والا وہ، چرند کو پیدا کرنے والا وہ، حیوانوں کو پیدا کرنے والا وہ، سب کو پیدا کرنے والا وہ، زمین و آسمان کا خالق وہی، سب کو وہی پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن ہم نے اللہ کو رب سمجھا ہی نہیں۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اب بولیے الحمدللہ رب العالمین، بولیے اپنے من میں، اچھا لگا؟ بس اتنا کافی ہے۔ اب دوسرا ٹکڑا الرحمن الرحیم، جو رحمان و رحیم ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے، لیکن آپ عوامی زبان میں صرف اتنا سمجھ لیجئے، جو عام زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے، اللہ وہ ہے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے۔ اللہ کی رحمت کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، نہیں سمجھتے ہیں اللہ کتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آئیے ایک حدیث سے دیکھتے ہیں کتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دماغ کے پردے کو کھول لیجئے آپ لوگ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ خلق الرحمہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا، ہین خلقہا میت رحمت، جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی وقت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت کو بھی پیدا کر دیا۔ رحمت کو پیدا کیا، کتنی رحمت کو پیدا کیا؟ میت رحمہ، 100 رحمت کو پیدا کیا، 100 رحمت کو پیدا کر لیا۔ پتا کیا چلا؟ رحمت مخلوق، اللہ خالق 100 رحمت پیدا کر لیا۔ 100 رحمت پیدا کرنے کے بعد فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 رحمہ، اللہ رب العالمین نے 100 رحمت پیدا کیا۔ 100 رحمت پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 99 رحمت اپنے پاس رکھ لی۔ اپنے پاس کتنی رحمت؟ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 رحمہ، 99 رحمت کو اٹھایا اپنے پاس رکھ لیا۔ صرف 100 میں سے 99 مائنس کرو، کتنا بچا؟ ایک رحمت، ایک رحمت۔ وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِ رحمةً وَاحِدَةً، اور پوری مخلوق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک رحمت کو نازل کیا، صرف ایک رحمت، ایک رحمت۔ اور اس ایک رحمت کی بنیاد پر ایک ماں باپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، ایک بچے سے، ایک جانور اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ اتنا چھوڑو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ایک رحمت کی بنیاد پر اپنی امتیوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک رحمت کا یہ عالم ہے، تو ذرا تصور کریے کہ 99 رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ ہم نے اللہ کی رحمت کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کی رحمت کو جانا ہی نہیں کہ اللہ کی رحمت ہے کیا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے گا، آپ کے ماں باپ ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں،
بہت بڑی غلطی کر دی. کیا ہم اپنے ماں باپ کے پاس جائیں گے اور ان سے معافی مانگیں گے؟ ہمارے ماں باپ معاف نہیں کریں گے؟ ارے اتنا چھوڑیے آپ, ایک ماں باپ نے اپنے بچے کو پالا, ایک ماں باپ نے اپنے بچے کو پالا, پیدا کیا, بچپنا گزارا اور بڑا کیا, تندرست کیا, جوانی کی عمر میں لا کے کھڑا کر دیا, شادی کا وقت آیا شادی کر دیا. اب شادی کرنے کے بعد بچے کے حالات بدل گئے, اولاد بدل گئی, بیوی کے کہنے پہ آنے لگا. اب بیوی کے کہنے کے بعد اس نے ماں باپ کو چھوڑ دیا, طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا, پریشان کرنے لگا, اذیتیں دینے لگا. ماں باپ کے دل کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی اس وقت؟ ایمانداری سے بتائیے گا. ان کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ جس بچے کو 25 سال میں نے پالا, 20 سال 30 سال پالا, آج وہ ہم سے زبان درازی کرے, آج ہم کو گالیاں دے, آج ہمیں چھوڑ کر چلا جائے. بڑی سے بڑی تکلیف دینے کے باوجود بھی اگر بچہ اپنے ماں باپ کے پاس لوٹے گا اور صرف اتنا کہے گا اماں جان ہم سے غلطی ہو گئی, جانتے ہیں ماں باپ کا کلیجہ کتنا بڑا ہو جائے گا. ابا جان ہمیں معاف کر دیجیے, ہم سے غلطی ہو گئی. ماں باپ معاف کر دیں گے, چاہے جتنی بڑی غلطی کی ہو آپ نے, گلے سے لگا لیں گے, بیٹا تو نے غلطی کیا, میرے پاس تو واپس آ گیا. جب ایک رحمت کا یہ عالم ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس تو 99 رحمت ہے, کیا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ ہم کون ہوتے کسی کے اوپر بلیم لگانے والے؟ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا, کیا ہم نے اللہ کی رحمت کو نہیں جانا؟ ہم اللہ کو چھوڑ کر آج غیروں کے آستانے پر جا رہے ہیں. اللہ کی رحمت کو آج ہم نے نہیں سمجھا. اللہ کتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے, 99 رحمت اپنے پاس اس نے روک لی. میرے بھائیوں تصور کریے اور اندازہ لگائیے, اس حدیث کے آگے کا ٹکڑا دیکھیے. فرمایا کہ 99 رحمت اپنے پاس روک لی اور ایک رحمت دنیا کے اندر نازل کرا, اور اس کے بعد فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ. اگر ایک کافر بندے کو اللہ کی ایک رحمت کا اندازہ ہو جائے, ایک رحمت کا اندازہ اگر اس کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ کتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے, تو وہ یہ سوچے گا ارے اللہ تو بہت رحم کرنے والا ہے, ہم نے گناہ کیا تو کیا ہوا, اللہ معاف کر دے گا, اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا. ایک رحمت کا اندازہ ہونے کے بعد مسلمان اور مومن بندے کی بات نہیں ہو رہی ہے, کافر بندے کی بات ہو رہی ہے. اگر ایک کافر بندہ اس کو بھی اندازہ ہو جائے اللہ کی ایک رحمت کا, تو وہ کہے گا ارے گناہ گار ہے تو کیا ہوا, اللہ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے, ہمیں جنت میں داخل کرے گا. پہلی چیز, اللہ سے اتنی زیادہ امید. اللہ سے دماغ کے پردے کھولیے, جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے, اللہ سے اتنی زیادہ امید کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک کافر بندے کو بھی اگر اس کو علم ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی پر یہ توکل رکھے گا کہ ہم گناہگار ہیں تو کیا ہوا, اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرے گا. پہلی چیز یاد رکھیے گا, بھولیے گا نہیں. اب دوسری چیز, وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ. اگر ایک مومن اور مسلمان بندے کو اللہ کے عذاب کے بارے میں معلوم ہو جائے, اللہ کتنا زیادہ غضب والا ہے, کتنا زیادہ غصے والا ہے, اگر اس کے ایک عذاب کے بارے میں ایک مسلمان اور مومن بندے کو علم ہو جائے تو وہ سوچے گا ارے باپ رے, بالکل نہیں, اللہ میں جہنم میں داخل کر دے گا. نمازیں دھری کی دھری رہ جائیں گی, روزے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے, تمہارے سارے کے سارے نیک اعمال دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اپنی نمازوں اور اپنی روزوں اور اپنی نیکیوں کی بدولت تم پھولتے ہو. کیا تمہاری نمازیں اور تمہارے روزے تمہاری نیکیاں اس لائق ہیں کہ اللہ کی جنت کو حاصل کر سکو؟ کوئی ہے اس مجلس میں کہ ہم ہیں؟ کوئی ہے کہنے والا؟ کس بلبوتے پھول رہے؟ ایک مومن بندے کو بھی اللہ کے عذاب کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ کہے گا اللہ بہت غضب والا ہے, اللہ جہنم میں داخل کر دے گا, اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا. تو اللہ سے امید اتنی زیادہ کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا.
اور اللہ سے خوف اتنا زیادہ کہ اللہ ہمیں جنت میں نہیں بلکہ اللہ ہمیں جہنم میں داخل کرے گا. یہی اہل حدیث، یہی اہل سنت والجماعت اور یہی اسلام کا عقیدہ ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو خوف اور رجا کے درمیان زندگی گزارنے کا حق ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے، اس کو ایک مثال سے سمجھیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت زبردست حدیث ہے. دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کیا فرماتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف اپنی آنکھوں کو کرتے ہیں، نگاہیں آسمان کی طرف ہے اور فرماتے ہیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے یہ ندا لگائی کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے. سارے کے سارے لوگ جہنم میں سوائے ایک شخص کے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ ایک شخص جو جنت میں جائے گا وہ میں ہوں. سارے کے سارے لوگ اگر اللہ رب العالمین اعلان کر دے سب کے سب جہنمی سوائے ایک شخص کے، تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں وہ ایک شخص میں ہوں. اللہ سے امید دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ ہے. سارے کے سارے جہنمی، صرف ایک میں جنتی. اللہ سے یہ امید اور اللہ سے خوف کتنا زیادہ. اگر اللہ اسی کے برعکس آواز لگائے سارے کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا، باقی سب جنت میں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں جاؤں گا جہنم، سب جنتی، صرف میں اکیلا جہنم میں جانے والا. اللہ سے امید اس قدر کی سارے کے سارے جہنمی سوائے میرے، میں جنت میں جاؤں گا. اور اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف اتنا زیادہ کہ اگر اللہ اعلان کر دے سب کے سب جنتی اور سوائے ایک کے، تو میں اپنے آپ کو تصور کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جہنمی قرار دیا. تو یہی اہل حدیث، یہی سلفی جماعت کا، یہی ہمارے مذہب اسلام کا عقیدہ ہے کہ ہمیں خوف اور رجا کے درمیان زندگی گزارنی چاہیے. اللہ کتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے یہ آپ کو میں نے مختصر سے وقت میں بتانے کی کوشش کری. اب کہیے الرحمن الرحیم، کہیے مزہ آیا؟ اب شروع سے بولیے الحمدللہ رب العالمین. کتنا اچھا لگا. مفہوم جو بتایا بھولیے گا مت، نماز کا مزہ نہیں لے پائیں گے آپ لوگ. الرحمن الرحیم. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ عالمین ہم تمام لوگوں نے جتنی بھی باتیں سنی ہیں اللہ ہم سب کو اس کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما. الہ عالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کو، ہمارے ایمان کو اتنا زیادہ مضبوط کر دے کہ ہم خوف و رجا کے درمیان زندگی گزار سکیں. الہ عالمین جب تک اس دنیا میں رکھ تو ایمان پر رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو اسی پر ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ.